بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ بیچ میں کچھ مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے کچھ کتابوں کی تیاری تھی، کچھ پرنٹنگ تھی، کچھ نئی کتاب کے حوالے سے کچھ اور مسائل تھے، تو ویڈیو کا سلسلہ بند تھا۔ تو ابھی دوبارہ سے اس کو شروع کرتے ہیں اور کوشش یہی کریں گے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو کا سلسلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رہے۔ نئی کتابیں بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ فی الحال فتوحات مکیہ بالکل آخری مراحل میں، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے تک آ جائے۔ اس کے علاوہ کتاب الاسفار آؤٹ آف سٹاک تھی، پرنٹ تھی، وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آ جائے گی۔ واقع النجوم اویلیبل تھی، اس کی مزید انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی۔ اور جو سب سے اہم کتاب ہے وہ کتاب الاسراء ہے۔ تو کتاب الاسراء کا بھی کام بس آخری مراحل میں ہی ہے، کچھ فارمیٹنگ رہ گئی ہے، کچھ اس کے بعد پری پریس کے آخری مراحل ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو ہے کتاب پرنٹنگ میں جائے گی۔ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جولائی کے شروع میں جو ہے وہ کتاب جو آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو فی الحال فصوص الحکم کی شرح کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، جہاں پر ہمارا یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ ہم فص آدمیہ پڑھ رہے تھے، آج بھی فص آدمیہ سے ہی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 91 ہے، فصوص الحکم فص آدمیہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ فصوص الحکم کے فص آدمیہ میں امور کلیہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 1-2 صفحات جو ہیں یہ پورے کے پورے امور کلیہ کے حوالے سے ہیں۔ اچھا، فصوص میں شیخ کی زبان کے حوالے سے تھوڑی سی یہ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو ہم نے کل شیخ کی عمومی زبان کے اور کتاب الاسراء میں جو شیخ نے زبان استعمال کی ہے، یعنی کہ وہ کیا پیرایا ہے، وہ کیا اسلوب ہے، اس کے اوپر ایک فیس بک پوسٹ بنائی تھی، اور اس میں جن لوگوں نے ہم سے پہلے کام کیا، جس طرح کہ سعد الحکیم نے پوری ایک کتاب لکھی مولد لغہ جدیدہ، تو اس کتاب سے بھی آپ کے مقدمے میں سے باتیں نقل کی۔ پھر کتاب الاسراء میں سے کچھ چیزیں نقل کی، اور یہ دیکھا کہ شیخ کی ابتدائی زبان کیا تھی، یعنی کہ جب شروع میں ابتدا میں شیخ کا یہ معاملہ شروع ہوا، کشف بلا حقائق تک رسائی ہوئی، تو شیخ نے کس زبان میں وہ چیزیں، وہ حقائق بیان کیے، آپ کا کشف کون سا تھا، اور پھر آپ نے اس کو کس طرح سے بیان کے قابل بنایا، تو یہ سب ہم ایک پوسٹ میں دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی اگر وقت ملا تو کچھ ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ لیکن ابھی اس کو ہم تھوڑا سا ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں کہ شیخ اکبر کی جو زبان فصوص الحکم میں ہے، وہ زبان باقی آپ کے کلام میں جس طرح سے آپ اصطلاحات لے کے آتے ہیں، جس طرح سے آپ کا اسلوب ہے، جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، اس سے کچھ اصطلاحات جو ہیں فصوص میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں۔ اگر وہ معنوی طور پر ایک بات بھی ہو تو اس کے لیے شیخ نے لفظی طور پر اصطلاح کے حوالے سے کوئی اور لفظ استعمال کیا۔ ابھی ہم نے فصوص شروع ہی کی ہے، پہلا فص ہی ہے، تو ابھی ہم فیض اقدس کی اصطلاح ایک دیکھ چکے ہیں کہ شیخ نے اپنے اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی اپنے اس کے سوا کسی کلام میں، کسی کتاب میں اس اصطلاح کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا کہ فیض اقدس کے حوالے سے کوئی ایسی تفصیل دی ہو کہ جس میں وہ بات کلیئر ہوتی ہو۔ اب یہی بات آج کی ہماری اصطلاح کے حوالے سے ہے کہ امور کلیہ۔ اب شیخ نے امور کلیہ کے حوالے سے یا امر کلی کے حوالے سے اپنے دیگر کلام میں کوئی ایسی مزید معلومات نہیں دی کہ جو معلومات اس اصطلاح کی وضاحت کریں۔ ہاں، اس اصطلاح کی وضاحت شیخ کی اسی کتاب فصوص کے اسی پیراگراف انہی 2 صفحات میں مل جاتی ہے، اور جب ہم وہ وضاحت پڑھ لیتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شیخ کے نزدیک یہ امور کلیہ کیا ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شیخ نے اپنی دیگر کتابوں میں اس مفہوم کو کن الفاظ سے، کن اصطلاحات سے تذکرہ، کن اصطلاحات سے ذکر کیا ہے۔ مثلاً ابھی ہم دیکھیں گے کہ امور کلیہ اور شیخ وہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب بات کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو شیخ نسبت کی بات کر رہے ہیں۔ پھر نسبت کے حوالے سے جب ہم مزید معلومات دیکھیں گے تو ڈھونڈیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ شیخ کی کتاب انشاد دوائر کے اندر آپ نے عدم وجود نسبتوں کی بات کی ہوئی ہے، اور وہ بات جو ہے وہ اس سے کافی حد تک ملتی ہے۔
پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شیخ نے وہاں پر ایک الشیء الثالث تیسری چیز کی بات کی ہے۔ اب ہم اس تیسری چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں، تو وہ تفصیلات بھی بالکل تقریباً ہمیں اس سے ملتی جلتی لگتی ہیں، لیکن کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ شیخ اس چیز کو وجود سے تعبیر کرتے ہیں اور یہاں پر امور کلیہ کو شیخ عدم سے تعبیر کر رہے ہیں، مطلب یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج فصوص الحکم میں شیخ ہمیں امور کلیہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہ شیخ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور وہ فرشتوں کے والے سے جو بات ہے اس کو لے کر چل رہے تھے، تو اب یہاں پر وہ بات ختم ہوئی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ اب اس ویڈیو میں شیخ امور کلیہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم اس حکمت آدمیہ کی جانب لوٹتے ہیں، جان لے کہ امور کلیہ، اب یہ اصطلاح اس جگہ پہ آ گئی ہے، امور کلیہ، جان لے کہ امور کلیہ اگرچہ ان کی عین میں ان کا وجود نہیں، لیکن یہ ذہن میں بلا شک و شبہ معلوم اور معقول ہیں، یہ امور باطن ہیں جو وجود عینی سے زائل بھی نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر شیخ نے ایک اشارہ ہمیں کر دیا، بتا دیا کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں امور کلیہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا عین میں وجود نہیں۔ اب عین میں وجود کیا ہوتا ہے، رقم میں وجود کیا ہوتا ہے، ذہن میں وجود کیا ہوتا ہے، لفظ میں وجود کیا ہوتا ہے، ہم یہ ساری چیزیں اگر ہمیں دیکھنی ہوں گی تو ہمیں واپس کتاب انشاء دوائر کی طرف ہی جانا پڑے گا یا فتوحات مکیہ کے ان ابواب کو دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر شیخ نے ان باتوں کو تفصیل سے بتایا ہے۔ تو وجود کی شیخ اکبر کے نزدیک 4 اقسام ہیں، اس میں سے ایک علم میں وجود ہے، ایک عین میں وجود ہے، ایک لکھنے میں وجود ہے، ایک بولنے میں وجود ہے۔ لکھنے والے کو رقم کہتے ہیں، بولنے والے کو لفظ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر شیخ بات کر رہے ہیں کہ امور کلیہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا عین میں وجود نہیں ہے۔ اب عین میں وجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 3 کیٹیگریز ہیں اس میں وجود ہوگا، کیونکہ اگر ان میں بھی وجود نہیں ہوگا تو ایسی چیز ناممکن یا محال کہلاتی ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن یہ ذہن میں بلا شک و شبہ معلوم اور معقول ہیں، یعنی کہ ان کا ذہنی وجود ہے جس کو ہم علمی وجود بھی کہتے ہیں۔ تو امور کلیہ کی ایک بنیادی پہلی ابتدائی تعریف ہمیں پتہ چل گئی کہ ان کا عین میں وجود نہیں ہے، ان کا ذہن یا علم میں وجود ہے۔ آگے فرماتی ہیں یہ امور باطن ہیں اور یہ وجود عینی سے بھی زائل نہیں ہوتے، یعنی وجود عینی سے یہ جڑے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کا تو عین میں وجود نہیں ہے، لیکن جس چیز کا عین میں وجود ہوتا ہے اس چیز کا ان سے تعلق ہوتا ہے یا ان کا اس چیز سے تعلق ہوتا ہے۔ تو امور کلیہ کی ان 2 لائنوں میں ہمیں یہ بنیادی تعریف اس کی مل گئی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ان کا ہر اس چیز میں حکم اور اثر ہے جو وجود عینی رکھتی ہے۔ تو پہلی لائن میں شیخ نے فرمایا کہ امور کلیہ کا عین میں وجود نہیں ہے، امور کلیہ کا ذہن میں وجود ہے، امور کلیہ معقول ہیں، امور کلیہ عینی وجود والے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب جو تعلق ہے اس کی نسبت کو آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہر اس چیز میں حکم اور اثر رکھتے ہیں جو عینی وجود رکھتی ہے۔ تو وہ اب تعلق کی بھی تعریف کر دی کہ یہ تعلق جو ہے ان امور کلیہ کا امور وجودیہ سے جو تعلق ہے وہ اثر اور حکم کا تعلق ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بلکہ وہ چیز ان امور کا عین ہے، ان کا غیر نہیں، میری مراد عینی موجودات کے آیان ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کا جو اس پر حکم ہے، جو ان کا اس چیز پر اثر ہے، تو اس چیز نے ان کا حکم بھی قبول کیا، ان کا اثر بھی قبول کیا۔ اب ان کا حکم، ان کا اثر قبول کرنے کے بعد وہ چیز ایک ایسی چیز کی شکل میں ابھری کہ اب ان کا اثر اور ان کا حکم بھی اس کی عین کے اندر شامل ہو گیا، یعنی کہ اس کی ذات کے اندر شامل ہو گیا یا اس کے وجود کے اندر شامل ہو گیا۔ اب ہم اس کے وجود، اس شے کے وجود سے امور کلیہ کے حکم اور اثر کو نکال نہیں سکتے۔ اگر نکالیں گے تو اس کی صورت تبدیل ہو جائے گی، اس کی حیت تبدیل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اگر وجود میں ہے تو وجود چھوڑ کے وہ عدم میں چلی جائے۔ تو یہ کہا
کہ وہ چیز ان کا عین ہے، ان کا غیر نہیں، یعنی کہ اب ایسی صورت میں وہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اب وہ ان کا عین بن گئی ہے۔ عین کا مطلب ہے کہ اب اس چیز اور ان کے احکام اور اثرات کو جدا کرنا جو ہے، اس سے اس چیز میں کچھ نہ کچھ فرق آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں میری مراد عینی موجودات کے آیان ہیں، یعنی کہ آیان خارجہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اشیاء اپنی عینی وجود رکھتی ہیں، تو یہ شیخ ان کی بات کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ امور اپنی معقولی حیثیت ہونے کے باوجود زائل نہیں ہوتے۔ زائل نہیں ہوتے سے مراد یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے، یعنی کہ جس وجودی قسم میں ان کا وجود ہے، وہ وجودی قسم میں ان کا وجود زائل نہیں ہوتا، اس وجودی قسم میں ان کا وجود زائل نہیں ہوتا۔ عینی وجود تو انہیں حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن ذہنی وجود، علمی وجود جو حاصل ہے وہ زائل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ موجودات کے آیان کی حیثیت سے ان کا ظہور ہے یا یہ ظاہر ہے۔ وہ جیسے ہم نے پچھلی لائن میں بتایا کہ موجودات کے آیان کی کوئی چیز جب عینی وجود میں ظاہر ہوئی تو اس چیز میں ان امور کلیہ کے احکام اور اثرات کا بھی ظہور ہوا۔ تو اس حیثیت میں شیخ نے کہا کہ ان کا ظہور اس چیز میں ہے، موجودات کے آیان میں ان کا ظہور ہے، جبکہ ان کی معقولیت کی حیثیت سے یہ باطن ہے، یعنی کہ اپنی معقولیت میں، اپنی اگر اشیاء سے ان کو ہٹا کر دیکھا جائے گا تو معقول ہیں، اشیاء کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے گا تو اشیاء کے عینی وجود میں ان کا بھی ظہور ہو گیا۔ نہ ہی عین میں ان کا ایسا وجود ممکن ہے جس سے ان کی معقولی حیثیت ختم ہو جائے، یعنی کہ ان کو عینی وجود نہیں ہو سکتا، اگر عینی وجود حاصل ہو جائے گا تو پھر معقولی وجود ختم ہو جائے گا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یہ آپ دیکھ لیں کہ چیز کے ساتھ ملتے ہیں تو اس چیز کے عینی وجود میں ان کا ظہور ہوتا ہے، چیز سے ہٹتے ہیں تو صرف ان کا عقلی وجود ہی رہ جاتا ہے، ان کا کوئی عینی وجود نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چاہے یہ عینی وجود ایک محدود وقت کا ہو یا وقت کی قید سے پرے ہو، وقت کے اندر یا وقت کے باہر والے موجود کی اس کلی معقول امر سے ایک ہی نسبت ہے۔ اب یہاں پر شیخ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو چیز جو ڈیفینیشن شیخ نے بتائی ہے ہمیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھی فرق نہ کریں کہ جی یہ وقت کا موجود ہے اور یہ وقت کی قید سے پرے موجود ہے، یعنی کہ ایک حق تعالیٰ کا وجود ہے اور ایک مخلوق کا وجود ہے، ایک مقید وجود ہے اور ایک مطلق وجود ہے۔ تو ان امور کلیہ کا تعلق مطلق سے بھی ہے، مقید سے بھی ہے، ان امور کلیہ کا تعلق دونوں سے ہے۔ اب ہم اگر انشاء دوائر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ شیخ نے الشیء الثالث تیسری چیز کے حوالے سے بھی یہی بات کی تھی، فرمایا تھا کہ قدیم میں یہ قدیم ہے اور حادث میں یہ حادث ہے۔ تو امور کلیہ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا تعلق دونوں سے ہے، چاہے وجود عینی خالق ہے، چاہے مطلق ہے، چاہے وجود عینی مخلوق ہے، مقید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی اس کلی معقول امر سے ایک ہی نسبت ہے۔ اب شیخ نے اس کے بعد ایک مثال دی ہے، اس ایک مثال سے یہ ساری بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں ہاں عینی موجودات کے حقائق کی طلب کے حساب سے ان عینی موجودات کا حکم اسی امر کلی کی جانب لوٹتا ہے۔ اب عینی موجودات کی دو کیٹیگریز تھی، ایک مطلق تھا، ایک مقید تھا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ان عینی موجودات کے حقائق کی طلب کی حیثیت سے، یعنی کہ جو بھی وہ موجود ہے، مطلق ہے تو وہ مطلق حقیقت طلب کرے گا، جو مقید ہے وہ مقید حقیقت طلب کرے گا، لیکن وہ جو بھی طلب کرے گا ان کا حکم اس امر کلی کی جانب ہی لوٹے گا، یعنی کہ اس نسبت اس عدمی چیز کی جانب جن کو امور کلیہ کا یا امر کلی کا، شیخ کے نزدیک اس کی جانب ہی لوٹے گا، یعنی کہ یہی چیز ہی اس پہ حکم اور اثر لگائے گی۔ اب اس کا حکم اور اثر کیا ہوگا؟ کیونکہ حکم اور اثر لگانے سے بھی لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جو خالق پہ بھی مطلق پہ بھی حکم لگا رہی ہے اور اثر لگا رہی ہے۔ فرمایا جیسے کہ علم کی نسبت عالم سے ہے، زندگی کی نسبت زندہ سے ہے۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ شیخ بات کیا کر رہے ہیں۔
جب آپ نے علم کی بات کی تو علم جو ہے وہ صفت ہے، جب آپ نے زندگی کی بات کی، حیات کی بات کی، تو حیات جو ہے وہ صفت ہے۔ تو اب زندگی جو ہے حیات کی صفت خالق کے پاس بھی ہے، مخلوق کے پاس بھی ہے، یعنی کہ دونوں اقسام کے یعنی موجودات کے پاس یہ صفت ہے۔ فرماتے ہیں زندگی ایک معقول حقیقت ہے، اب اس کو تفصیل بتا رہے ہیں۔ زندگی یعنی کہ حیات ایک معقول حقیقت ہے، حیات کا کوئی عینی وجود نہیں ہے، لیکن حیات جب کسی شے سے جڑتی ہے تو اس شے کا عینی وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی زندگی سے جدا ایک معقول حقیقت ہے، جیسا کہ یہ زندگی بھی اس سے متمیز ہے۔ پھر ہم حق تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم بھی ہے، حیات بھی ہے، وہ الحی بھی ہے، العالم بھی ہے۔ اب یہ شیخ اس کی تفسیر کہہ لیں، تفصیل کہہ لیں، وہ بتا رہے ہیں کہ امور کلیہ سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کے پاس بھی علم ہے، حق تعالیٰ کے پاس بھی حیات ہے۔ شیخ کے نزدیک علم امور کلیہ میں سے ہے، حیات امور کلیہ میں سے ہے۔ کسی اور حیثیت سے دیکھیں تو یہ دونوں شیخ کے نزدیک نسبتیں ہیں، کسی اور حیثیت سے دیکھیں تو یہ صفات ہیں، کسی اور حیثیت سے دیکھیں تو یہ اسماء ہیں۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو نہیں آپ کو ایک جیسی نظر ہی آ رہی ہیں، لیکن اصطلاحات مختلف ہیں، شیخ نے مختلف نام دیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الحی بھی ہے، العالم بھی ہے۔ اسی طرح فرشتہ الحی بھی ہے، العالم بھی ہے۔ اسی طرح انسان الحی بھی ہے، العالم بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مختلف موجودات ہیں، مختلف موجودات میں مختلف اقسام ہیں کہ جن کی جانب یہ امور کلیہ لوٹ رہے ہیں، یہ نسبتیں لوٹ رہی ہیں، یہ صفات لوٹ رہی ہیں، یہ اسماء لوٹ رہی ہیں۔ آگے مزید فرماتے ہیں علم کی بھی ایک حقیقت ہے، حیات کی بھی ایک حقیقت ہے، اور کسی عالم اور زندہ کے لیے اس حقیقت کی نسبت بھی ایک ہی ہے۔ یعنی کہ علم کی حقیقت ایک ہے، حیات کی حقیقت ایک ہے، اور اس کی نسبت ایک ہے، لیکن جب یہ علم قدیم سے جڑتا ہے تو قدیم علم بن جاتا ہے، جب یہ علم حادث سے جڑتا ہے تو حادث علم بن جاتا ہے۔ اسی بات کو شیخ نے آگے فرمایا، حق تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، جبکہ انسان کے علم کے بارے میں کہتے ہیں وہ حادث ہے۔ تو یہ ایک چیز اپنی حقیقت میں ایک ہے، تعلق میں ایک ہے، نسبت میں ایک ہے، لیکن جس شے سے یہ جڑ رہی ہے، جس پر یہ حکم اور اثر لگا رہی ہے، وہ شے بھی اس پر حکم اور اثر لگا رہی ہے۔ اگر یہ مطلق سے جڑ رہی ہے تو مطلق نے اس پر یہ حکم اور اثر لگایا کہ اس کو قدیم بنا دیا، اگر یہ حادث سے جڑ رہی ہے تو حادث نے اس پر یہ اثر لگایا کہ اس کو حادث بنا دیا۔ تو یہ امور کلیہ کی ایک بنیادی تعریف شیخ کے نزدیک۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی پیراگراف کو آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بات مزید کیا کھلتی ہے، شیخ امور کلیہ کے بارے میں مزید کیا فرماتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔